میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہم اس وقت موجود ہیں عظیم ٹاؤن میں، جہاں ہم ملاقات آپ کی کروائیں گے سہالہ کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت کیسر عظیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، آپ اپنی یونین کونسل کا کچھ تعارف کروا دیں۔ جی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی خبرنامہ ٹی وی کا۔ آپ ابھی عظیم ٹاؤن کے ایریا میں بیٹھے ہیں، جو کہ یونین کونسل 28 کا حصہ ہے، اور یہ ہماری سابقہ یونین کونسل 26 تھی، جو ابھی یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں ابھی ہماری یونین کونسل سیالہ 28 ہے۔ آپ چونکہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو الیکشن میں آپ بلدیاتی الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں؟ شروع سے ہی اپنے علاقے کی خدمت کے لیے گامزن رہے ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ میں چیئرمین کا امیدوار بھی ہوں اس یونین کونسل سے۔ ہمارے علاقے کے جو بنیادی مسائل تھے وہ قبرستان کی زمینیں تھیں، قبرستان کے لیے لوگوں کے پاس جگہ نہیں تھی، پانی کا مسئلہ تھا، سڑک کا مسئلہ تھا، سیوریج لائنوں کے مسئلے تھے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے جب یہ کمپین کا آغاز کیا تو اس ٹائم ہم نے یہ وعدے کیے، اور الحمدللہ الیکشن نہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنے بہت سارے وعدے جو ہم نے کیے تھے ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جس میں سر فہرست ہم نے اس اپنی جتنی آبادیاں تھیں ان کے قبرستان کے مسئلے حل کیے اور قبرستان کے لیے جگہ دی۔ اس کے بعد جو پانی کا مسئلہ تھا وہاں پہ ہم نے مختلف علاقوں پہ بور کروائے اور اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ ابھی الحمدللہ ہم نے ترقیاتی کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے جو اتنی بھی سڑکیں گلیاں جو کچی تھیں اس کی ابھی ہم نے رینوویشن کا کام شروع کروا دیا ہے، اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ہمارے MNA کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے اور ان کے بھائی چودھری رفعت صاحب کے، کہ انہوں نے اس معاملے میں ہماری بہت مدد کی اور ہمیں موقع دیا اپنے علاقے کی خدمت کے لیے۔ یہاں کے مکینوں کے لیے اور یہاں سے گزرنے والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مین روڈ کے زیر تعمیر ہونا ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے اور یہ تقریباً کتنے عرصے میں مکمل ہوگی، اور اس سڑک کا معیار کیا ہوگا؟ کہ بہت تیزی سے اس کا کام جاری ہے۔ سابقہ حکومت کی طرح یہ جھوٹے وعدے یا وہ جھوٹی ایک ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی، اس میں ابھی پھر وہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بہت شکریہ ہے ادا کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے اس ایک بہت بڑے ہمارے علاقے کے مسئلے کو حل کیا، جس کا عملی کام آپ خود دیکھ کے آ رہے ہوں۔ ہمیں آپ کچھ تھوڑا سا سیاسی حوالے سے، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، تو کیا آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں PTI پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل لگنی چاہیے، اور یہ کام اگر آج سے کچھ ٹائم پہلے ہو جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج آئی ہوئی ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بد کردار، بد تہذیب سیاست کا آغاز کیا، وہاں پہ ان کو نہ روکا گیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ہماری پاک فوج، ہمارے ڈیفنس کے اداروں تک کہ انہوں نے وہاں تک حملہ کر دیا، اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ملک کی جو بدنامی کا سبب بنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب جو نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں آخر کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ کب ہوں گے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہ جو بلدیات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے بھی انتخابات کی تیاری تھی، مکمل تیاری تھی، ہم الحمدللہ تیار تھے، لیکن کچھ قانونی وجوہات کی بنا پر الیکشن نہیں ہو سکا۔ اب اس میں کچھ آبادی کا ایشو آ گیا، ابھی وہ بھی سالو ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی الیکشن ہوں گے اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیں گے جو آنے والے الیکشن میں یقیناً آپ بھی حصہ لیں گے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میری جو حلقے کی عوام ہے وہ سب کے ساتھ میرا بھائیوں والا اور بہت قریبی رشتہ ہے،
ہماری عوام اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ خالی ایک سیاست کا رشتہ نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم قائم رکھیں گے اور علاقے کی ترقی کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ اور جتنے بھی ہم نے اپنے علاقے کے لیے ترقی کے لیے جو وعدے کیے تھے، ہم نے نہ تو کوئی کاغذی منشور پیش کیا تھا اور نہ کوئی کاغذی باتیں کی تھی۔ ہم نے اس ٹائم یہی کہا تھا کہ ہم عمل کر کے دکھائیں گے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور بہت ساری اچیومنٹ ہم لے کر اپنی عوام کو ڈیلیور کر چکے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ کے خیالات سے ناظرین آگاہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔